السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مصر کی ملکہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولیس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی۔ بعد میں اس نے مارک اینتھونی کے ساتھ پینگیں بڑھا لیں، تاہم اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور جب اینتھونی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اور کلوپترا نے دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ ناظرین، کلوپترا مصر کی وہ شہرۂ آفاق فرعون ملکہ تھی کہ جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلوپترا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ معزز ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلوپترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپترا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خامن 13 سال کا بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خامن اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ناظرین، ایک نابالغ خامن کی نااہل رفاقت نے کلوپترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا کہ جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ناظرین، کمسن بادشاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپترا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، کلوپترا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرۂ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خامن اور اس کے ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائی ہی کلوپترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپترا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک اینتونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلوپترا اور اینتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتے ہوئی کلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ ناظرین، اینتونی نے جب جنرل ایکٹیون سے شکست کھائی تو کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران اس نے اینتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل ایکٹیون سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئی ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے
دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپاترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپاترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپاترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ ناظرین، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس نے اپنے شوہر اینتونی کو شکست دینے والے جنرل ایکٹیون تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے فیصلے پر ہی اینتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی فرعونوں کی آخری ملکہ کلیوپاترا کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔